وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کس کس نے مفردات القرآن دیکھی ہے؟ بس، تو باقی لوگوں نے کوئی ضرورت نہیں ہے؟ فالتو بات تھی میری، یا نظر نہیں آئی تھی، یا تکلیف نہیں کی، یا لکھا نہیں تھا، یا غلط بات کہی تھی میں نے، پھر کیوں نہیں پڑھی، کیوں نہیں دیکھی؟ میں وجہ جان سکتی ہوں؟ کوئی سچ بولے گا؟ بھول گئے تھے، بھولنے کا کوئی علاج ہے؟ ہاں، وجہ کیا تھی؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کلاس میں سے کوئی ٹیچر یا کوئی گروپ انچارج یا کوئی ایک بندہ لا کے سب کو دکھا دے؟ یہ کیا ایکسکیوز ہے؟ اگر آپ صرف اتنا سا کام نہیں کر سکتے تو باقی جو باتیں میں کہہ رہی ہوں کہ شرک سے بچنا ہے، تو یہ پھر ہم سب اپنے اوپر بوجھ اکٹھا کر رہے ہیں پڑھ پڑھ کے، اگر عمل نہیں کرنا ہم نے۔ میں آئندہ یہ نہ دیکھوں کہ میں پوچھوں کہ کتاب دیکھی اور آپ سب سر جھکا لیں یا آپ ایسے بہیو کریں جیسے آپ نے سنا ہی نہ ہو۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ آگے کیسے بڑھیں گے؟ کیا شرک کی سزا جہنم ہے؟ کیا دنیا میں شرک ہو رہا ہے؟ کیا وہ جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ پھر اس کو کون بتائے گا؟ کون ٹھیک کرے گا؟ جو علم والے ہوں گے۔ اور اگر علم والے نکمے ہوں اور کچھ کام نہ کر کے دینے والے ہوں اور کوئی محنت نہ کرتے ہوں، جو صرف اتنی تکلیف نہ کر سکیں کہ چند سیڑھیاں چڑھ کے لائبریری میں جا کے کتاب دیکھ سکیں، یا کسی کو کہہ دیں کہ تم میرے لیے لے آؤ، تو کیا کریں گے؟ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو میں صرف وہ کتابیں بتا رہی ہوں، کتابیں تو ہزاروں کی تعداد میں، میں صرف وہ بتا رہی ہوں کہ جن کا ہونا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ جاہل ہیں، آپ کا علم ادھورا ہے۔ تو اس لیے اس کو دیکھ کر آئیے۔ یہ بتائیے کہ شرک کے بارے میں جاننا ضروری کیوں ہے؟ کیا توحید کے بارے میں جان لینا کافی نہیں؟ ہم نے اتنی تفصیل کے ساتھ توحید کی ڈیٹیل پڑھی، تو کیا ضروری ہے کہ شرک کے بارے میں بھی جانیں؟ اس سے ہمیں توحید کی اہمیت کا احساس ہوگا جب ہم شرک کے بارے میں جانیں گے، اور جب ہمیں شرک کی تفصیل معلوم ہوگی تو پھر جتنا اس کے بارے میں ہم جانتے ہوں گے اتنا ہی اس سے بچ سکیں گے، کیونکہ بعض اوقات ہم انجانے میں کسی ایسی جگہ جا ٹکراتے ہیں کہ اس سے سخت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بات غلط ہے، یہ کام غلط ہے، اور اسی وجہ سے وہ جاہل رہنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ بات عام نہیں کہ لوگوں کو جب کہا جائے کہ آؤ قرآن سیکھو، دین کو جانو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا جواب ہوتا ہے ان کا؟ عمل کرنا پڑے گا۔ وہ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ایکسکیوز ہے؟ کبھی آپ کو اس سے واسطہ پڑا؟ کبھی کسی نے آپ کو دی؟ یا آپ کے دل نے کبھی خود سے بھی ایسا سوچا ہوگا کہ ہے نہ ہی پتا چلے تو جہالت میں رہنا ہی اچھا، پتا چل گیا تو عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ جاننے والوں کی بہت بڑی پکڑ ہے
تو کیا انجان لوگوں کی پکڑ نہیں ہے؟ ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیوں اس حال میں رہے؟ تو اگنورینس ایکسکیوز نہیں. مثلاً آپ کچن میں جاتے ہیں کسی کے گھر میں اور 2 شیشے کی بوٹلز رکھی ہوئی ہیں, ایک کے اندر شوگر ہے اور ایک کے اندر نمک ہے, اور شوگر جو ہے وہ بھی باریک پیسی ہوئی اور نمک بھی ویسے ہی, دیکھنے میں نہیں پتا, نہ اوپر کوئی ٹیگنگ ہوئی ہوئی ہے. اب آپ کوئی سویٹ ڈش بنا رہے ہیں اور نمک کی بوٹل اٹھا کے اس کے اندر 1-2 اسپون ڈال لیتے ہیں شوگر سمجھ کر, تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں؟ سب کی ایک کرائے پہ پانی پھر جائے گا. اسی طرح اگر آپ شرک کے بارے میں جانتے نہیں اور رتی برابر بھی وہ داخل ہو گیا اعمال میں, تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. یہ کہہ کے چھوٹ جائیں گے کہ او ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی شرک ہوتا ہے. تو شرک کے بارے میں جاننا اور پوری تفصیل سے جاننا, اس کی بڑی باتوں کے بارے میں اور اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں جاننا بھی انتہائی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ سب کیا کرایا برباد ہو جائے. اور کیوں جاننا ضروری ہے شرک کے بارے میں؟ جو چیزیں شرک میں شامل ہیں اگر ہم ان سے بچیں گے تو لازمی طور پر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے. تو شرک سے دوری اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے, اور شرک کی آمیزش اللہ سے بہت دور انسان کو لے جاتی. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ بعض اوقات انسان لا علمی میں ایک کلمہ منہ سے نکالتا ہے اور اس کی زندگی بھر کی عبادت ضائع ہو جاتی. یہ ایسا کون سا کلمہ ہو سکتا ہے لا علمی میں, ان نوئنگلی, جس میں شرک کی آمیزش ہو؟ اور اپنی حدود کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کہاں تک ہم جا سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ شرک بلکہ ان راستوں کو بھی پتہ چلے جو شرک کی طرف لے جاتے ہیں. جی آپ بتائیے. شرک کے بارے میں جانے تاکہ اس سے بچنے کے طریقے بھی پھر جان سکیں. ٹھیک ہے, دوسروں کو بتانے کے لیے بھی. اور عام طور پر لوگوں کو شرک اکبر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے, لیکن شرک اصغر, شرک خفی, ان کے بارے میں نہیں جانتے. تو جب اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھتا ہے انسان تو باریک چیزیں, خفایا بھی سامنے آتی. دیکھیے, غور کیجئے قرآن پاک میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں جو شرک کے نقصانات ہیں. وہ کیا ہیں کہ اگر شرک ہو تو کیا ہوتا ہے, اور شرک سے بچیں تو کیا ہوتا ہے. شرک وہ گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا. اگر اس کے ساتھ انسان فوت ہو گیا تو معافی نہیں ہو سکتی. باقی گناہوں کو سزا بھگت کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے بخش دے. لیکن شرک کے بارے میں اس نے بتا دیا ہے کہ وہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جس نے شرک کیا اس کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دی اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. تو گویا شرک کے بارے میں اس لیے جاننا ضروری ہے کیونکہ شرک کرنا نار جہنم میں جانے کا ذریعہ. جب ہم اس کو جانیں گے تو پھر اس سے بچ کے نار جہنم سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سی غلامیوں سے آزادی مل جاتی, یعنی کیونکہ ہمیں اصل حکم کیا, صرف اللہ کی عبادت کرے, صرف اس کی غلامی اختیار کرے. جب انسان بہت سے آقا بنا لیتا ہے تو پھر بہت سی غلامیوں میں پھنس جاتا ہے. تو ان سب کو جب لا کہتا ہے تو سب غلامیوں کے رسیاں کاٹ دیتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے اور صرف ایک اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. شرک کے ساتھ سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. بہت سے گناہوں کے ساتھ اگر توحید خالص ہے تو گناہ معاف ہو سکتے ہیں یا سزا بھگت کے انسان جنت میں چلا جائے گا. لیکن اگر بہت ساری بھی نیکیاں ہیں اور تھوڑا سا شرک ہے, سب کچھ برباد ہو جائے گا. دیکھیے, مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی, چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ شرک کی حالت میں مر گئے, زندہ ہو تو کر سکتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ اپنے والد کے لیے دعا کر سکیں. تو کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان اہل ایمان کی دعاؤں سے بھی محروم ہو جاتا ہے. ورنہ ہر نماز کے اندر ہم آخر میں دعا کرتے نا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
تو آٹومیٹیکلی سارے ایمان والے، سارے موحد اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر انسان شرک کرتا ہے تو وہ اس سے باہر نکل جاتا ہے، ان کو تو دعا بھی نہیں پہنچتی. مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت سے وہ معاف نہیں کیا جائے گا. شرک کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بیزار ہے، تو جس سے اللہ بیزار ہو اس کے لیے پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو اس لیے ایسی ہر چیز سے بچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکے، ان لوگوں کی سب سے نکل آئے جن سے اللہ بغض رکھتا ہے. قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ مشرکین نجس ہیں، فلتھی. شرک نجاست ہے، گندگی ہے. آپ جتنا چاہیں نہا لیں لیکن وہ جو اندر فلت ہے وہ نہیں جائے گی. بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے حق میں. قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں ہوگا، اور خطرہ اور بڑھ جاتا ہے نا. جو فرمایا کہ چوٹی کی آہٹ کی طرح پتہ نہیں چلے گا، تو کتنا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، کتنا ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، کتنا زیادہ جاننے کی ضرورت ہے، کتنی تیز روشنی کی ضرورت ہے. یعنی سنا نالج کافی نہیں ہے، اسٹرانگ دلائل ہونے چاہیے. آیات آپ کو یاد ہونی چاہیے، توحید سے متعلق بھی، شرک سے متعلق بھی. نصوص یاد ہونی چاہیے، احادیث یاد ہونی چاہیے، تاکہ جب کوئی آپ کو پھسلانا چاہے یا کسی غلط فہمی میں ڈالنا چاہے تو آپ ہوشیار ہو جائیں. نو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے اور یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. یعنی آپ کے ہاتھ میں کرائیٹیریا ہو، ٹھیک ہے نا. صرف کتابوں کی حد تک لکھی ہوئی چیزیں نہ ہوں بلکہ واضح میزان اندر ہو. نفع نقصان کا مالک جب اللہ کو سمجھتے تو تقدیر پر بھی ایمان پختہ ہوتا ہے اور زندگی بہت پرسکون ہو جاتی. یعنی اللہ کو گالی دینا ہے ایک طرح سے کہ اللہ کا بیٹا قرار دینا کسی کو، ظلم و نظیم ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شرک کے بارے میں جانیں اور بہت اچھی طرح جانیں، اور پورے شرح صدر کے ساتھ. ہر قسم کے ڈاؤٹس کلیئر ہونے چاہیے. کسی اندھیرے میں نہ رہے، کسی ایسے اس میں نہ رہے کہ چیزیں واضح نہ ہوں آپ پر کہ یہ شرک ہے یا نہیں. اس ڈاؤٹ میں نہ رہے، کیونکہ جب ڈاؤٹ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان اس میں جا پڑتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر نقصان ہوتا ہے. تو اس نقصان سے ہر صورت میں بچنا ہے. اچھا، شرک پھر ہے کیا؟ ان جنرل شرک کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا جاننا چاہیے، تو پھر کیا ہے جس کو جاننا ہے آپ نے؟ سمپلی آپ کہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر قرار دینا، شریک قرار دینا، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں کسی کو پارٹنر بنا دینا اس کا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پارٹنرشپ ہرگز پسند نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد. کوئی ہے ہی نہیں اس کے برابر کسی بھی طرح، کہیں بھی. تو اس لیے شرک کیا ہے؟ کسی کو اللہ کا شریک بنانا، کسی کو اللہ کا پارٹنر قرار دینا. تو کون کون سی چیز شریک ہو جاتی ہے اللہ کے ساتھ؟ نفس، ہمارے پیارے علماء، احبار، رہبان، بزرگان دین. ایسا سیلف ریلائنس، یعنی اپنی ذات کو سب کچھ سمجھ لینا، یا کسی کو یہ سہارا دینا کہ غم نہ کرو، میں ہوں نا، آئی ایم دیئر فار یو، ہو آر یو. کسی بھی چیز کو محبت میں اجل بنا لینا، جیسے بنی اسرائیل کے دل میں وہ ان کی محبت اتر گئی تھی. یعنی کہ اللہ کی خاطر جنگ کی بجائے وطن کی خاطر کرنے لگتے ہیں. جی آپ؟ شاباش، ویری گڈ. فائدہ ہوا نا ڈکشنری کھولنے کا. کتنا یقینی علم حاصل ہوتا ہے، کتنی کلیئرٹی ہو جاتی ہے تھاٹس میں. وہی باتیں سنی ہوتی ہیں، مکس اپ ہوتی ہے، کیونکہ ہم کبھی آدھی سنتے ہیں، کبھی آدھی سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے سامنے آنکھیں بھی دیکھتی ہیں نا تو پھر صحیح سمجھ آتی ہے بات. تو مشارکہ کیا ہے؟ یعنی حصی بھی ہے اور مانوی بھی ہے، فزیکل سینس میں بھی اور معنی میں بھی. ٹھیک ہے، یعنی ایسے آبجیکٹس کو جو سامنے نظر آتے ہیں ان کو اللہ کے شریک قرار دینا، اور ان کو بھی جو سامنے نظر نہیں آتے. سورۃ کہف آج آپ نے پڑھی ہوگی، اس نے مال کو ہی سب کچھ سمجھ لیا نا، تو آخر میں کیا کہا؟
یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اس کو اپنے رب کا شریک نہ قرار دیتا. اچھا یہ بتائیے شریک ہوتا کون ہے؟ ویسے جنرل سینس میں، اب وہ اللہ کے شریک کی بات نہیں کیجیے، ویسے ہی پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے؟ جیسے بزنس ہوتا ہے اس میں پارٹنرشپ ہوتی ہے. جب دو لوگ ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ رسپانسبلٹی اور حقوق اور بینیفٹس شیئر کرتے ہیں. تو اب اس سینس میں آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی کو بھی اللہ کا شریک کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ کے اس طرح برابر قرار دیتے ہیں کہ اس کے حقوق اللہ کے حقوق کی طرح بنا دیتے ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ کا ہم پر رائٹ ہے ویسا ہی اس سے بڑھ کر بعض اوقات فلاں کا بھی ہم پر رائٹ ہے. حالانکہ اللہ کا رائٹ سب سے بڑھ کر ہے، حتیٰ کہ والدین سے بھی بڑھ کر، کیونکہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رائٹ ہم پر والدین کا ہے، تو اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا حق ہے. ہم کس کو پارٹنر بناتے ہیں؟ یا تو پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو یعنی کہ ہم پلہ ہو، جتنا ہم انویسٹ کر رہے ہیں اتنا کرے یا اس کا کچھ حصہ کرے. اور اگر اس کے ہاتھ میں دھیلا بھی نہیں ہے اور ہمارا پارٹنر بن رہا ہے تو وہ کہاں کا پارٹنر بن گیا؟ جی سروسز دے گا. ہاں تو سروسز بھی اگر وہ کوئی نہیں دے رہا تو کس چیز کا پارٹنر ہے؟ یعنی ادھر وہ سلیپنگ پارٹنر ہو اور یا پھر وہ ایکٹیو پارٹنر ہو. تو کسی بھی طرح اگر وہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے وہ شریک بن گیا؟ آپ نفع اس کو دیں گے؟ مثلاً آپ کو بزنس کر رہی ہیں اور میں کہتی ہوں مجھے بھی پارٹنر بنا لیں. وہ کہتے ہیں اچھا آپ کیا شیئر کریں گے؟ نہیں میں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں شیئر کرنے کو. اچھا پھر کام کریں گے؟ نہیں وہ میں نہیں کر سکتی کام بھی. کچھ تو نہیں، کچھ بھی نہیں. تو کہاں سے پارٹنرشپ ہوئی؟ ہو سکتی ہے کوئی پارٹنرشپ؟ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے جتنی وہ عظیم ہے اور جو قدرت ہے، جو علم ہے، اور جیسے وہ دیکھتا ہے، جیسے وہ سنتا ہے، کیا کوئی اور کہیں سے بھی اس کا برابر ہے، شریک ہے؟ نہیں ہے. تو شرک کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید میں جو آیت پتہ چلتی ہے وہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. آگے وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اتنی چیزیں جب ہو گئیں ربوبیت کی تو پھر کیا نہ کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا. تو انداد کس کا پلورل ہے؟ ند کا. ند کس کو کہتے ہیں؟ شریک. کیسا شریک؟ کسی کو یاد ہے ایکسپلینیشن؟ جو کس میں شریک ہو؟ جوہر میں اور ذات میں، صفات میں، یعنی کہ اس کے برابر کسی کو مت لاؤ، اس جیسا کسی کو نہ سمجھو. ٹھیک ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا. تو کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی، یہ لکھ لیں لفظ، کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی اللہ کی ذات، حقوق، اختیارات، صفات میں شریک نہ کریں. ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ انسان کہے کہ اچھا حرم میں گئے ہیں تو وہاں اللہ کے لیے اور جب واپس آئے تو پھر کسی قبر پہ چلے جائیں. کہیں بھی کسی کو بھی کبھی بھی نیور نیور ایور ان یور لائف کسی چیز میں بھی نہیں، کسی بھی چیز میں اس کو شریک کسی کو بھی نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے؟ شرک شروع کیسے ہوتا ہے؟ کب ہوا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک تقریباً 10-11 صدیاں بنتی ہیں. اس عرصے میں دنیا میں کوئی شرک نہیں تھا، اور گناہ تھے لیکن شرک نہیں تھا. شرک نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا. کیسے شروع ہوا؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ ابتدا کیسے ہوئی؟ شخصیت پرستی سے، غلوب سے، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ، ایک دم سے نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ان کی قوم کے 5 افراد جو تھے وہ بہت ہی نیک تھے، بہت زاہد، عابد، نیک، عبادت گزار، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے تھے. ان کے نام بتائیے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. 5. جب تک یہ زندہ تھے لوگ ان سے بہت بے تحاشا محبت کرتے تھے کہ بڑے نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں سے محبت کرنی چاہیے. لیکن یاد رکھیے نیک لوگوں کی محبت بھی، اس کی بھی ایک حد ہے، اس کی بھی ایک لائن ہے. ان کو ان کے مقام سے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، ورنہ پھر شرک کے راستے کھل جائیں گے. اچھا جب یہ فوت ہو گئے تو کیا ہوا؟ لوگوں نے کیا کہا؟
بڑے اداس ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کی تصویر سامنے رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم ان کو دیکھتے تھے تو ہمارا ایمان بڑھتا تھا, ہمیں اللہ یاد آتا تھا, اب ہم ان کی تصویر دیکھ کے اللہ کو یاد کیا کریں گے. یہ شیطان نے ان کو سجایا تو ان کی تصویر بنا لی. کچھ عرصے تک بس وہ تصویر صرف اس کام آئی کہ وہ ان کو انہی خیر کی طرف لے جا رہی تھی وہ تصویر. جب وہ مر گئے تو ان کے بچوں اور ان کی اولادوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو تصویریں ہیں یہ تو پرانی ہو جاتی ہیں, مجسمے بنا لیتے ہیں, پکا کام کرتے ہیں. انہوں نے صنم بنائے ان کے. اب ٹھیک ہو گیا, اب یہ نہیں مٹیں گے. ٹھیک, وہ بنا لیے مجسمے. اب کچھ عرصے تک جب وہ جنریشن رہی تو وہ بھی اس سے وہی کام ایک طرح سے لیتی رہی جو پہلی جنریشن لے رہی تھی. اب وہ جنریشن چلی گئی تو جو بعد کی لا علم جنریشن آئی جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کرتے کیا تھے, وہ ہمارے باپ دادا ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے, بڑی محبت ان سے کرتے تھے, تو ضرور ان کے اندر کوئی شیطان ہی سجاتا ہے نا, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھاتا ہے غلط کام میں انسان کو, تو ضرور ان کے اندر کوئی خاص کرامت ہوگی. تو چلو ان سے کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہ اللہ کے بڑے پیارے تھے, ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں. ہو گئی بات. پھر آگے بڑی بات. تو انہوں نے کیا کہا؟ اگلوں نے آ کے کہا کہ ہم نہیں جانتے اللہ کہاں ہوتا ہے, ہمارے لیے یہی خدا ہے. اب کیا ہوا؟ وہ پورے خدا بن گئے, خدا کے شریک بن گئے. تو کوئی بھی جو برائی ہوتی ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان اس کے اندر جاتا ہے. شیطان اس کام کو اتنا آسان اور اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ جب انسان پھسلتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور ساتھ جہالت شامل ہو جاتی ہے, لا علمی. یعنی اسی لیے بدعت کا بھی دروازہ بند کیا گیا نا. نہ صرف یہ کہ شرک کے علاوہ بدعت بھی, اس سے بھی ہر چیز برباد ہو جاتی ہے نا عمل, کیونکہ اسی انوویشن سے ہی تو آہستہ آہستہ شیطان رستہ بناتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم ایک کام بہت اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی ہم کیوں کر رہے ہیں, ہمارے دل کا حال نہیں جانتے. وہ جو تیسرا جو ہمیں دیکھ رہا ہے وہ کچھ اور ہی سمجھ کے اس کو, تو وہ بات بنتی بنتی کہاں سے کہاں چلی گئی. اب خاص طور پر عربوں میں شرک کہاں سے آیا تھا؟ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص طور پر اپنی بیوی بچے کو اتنی دور بیابان میں لا کے بسائے تھے, ربنا لیقیموا الصلاۃ, کہ اللہ تیری عبادت کرے اور اس جگہ کو شرک سے تو پاک رکھنا. وہ ساری سورۃ ابراہیم کی آیات پہلے بھی سنائی تھی میں نے. اب آپ دیکھیے کہ پھر کیا ہوا. کافی عرصہ جب گزر گیا, عمرو ابن لحی جو تھا وہ بہت بڑا انفلوئنشل بزنس مین تھا. عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ ایک شخص بہت مینٹلی انٹلیکچوئل بھی ہو, پھر اس کا بزنس بھی ہو, پیسہ بھی اس کے ہاتھ میں, تو بہت سی پاورز اکٹھی ہو جاتی ہیں, تو لوگ بہت لک اپ کرتے ہیں اس کی طرف, یعنی کہ اس کو آئیڈیلائز کرنے لگتے ہیں. پھر اس کی بات میں بھی بڑی پاور آ جاتی ہے, وہ جو کہتا ہے وہ قرآن کا حرف بن جاتا ہے. اب وہ ایسا شخص تھا کہ جس کے ٹرپس لگتے تھے اسیریا اور پھر ادھر یمن کی طرف, قرآن مجید میں آتا ہے نا رحلۃ الشتاء والصیف, سردیوں اور گرمیوں کا ٹرپ, جو بزنس ٹرپس ان کے ہوتے تھے. تو ایک دفعہ وہ شام کی طرف گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, تو اس کو یہ منظر بڑا خوبصورت لگا. اس نے کہا ہمارا تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں ہم لوگوں کے تو پاس. تو اس نے وہاں سے کچھ خریدے اور لے گیا اپنے ساتھ اور کعبہ میں رکھ دیے. اب کیا ہوا؟ اس کی بات, کہتے ہیں نا کہ بعض لوگوں کا جو بیان ہوتا ہے سحر کی طرح ہوتا ہے, وہ غلط کہیں صحیح کہیں لوگ اس کو اندھا دھند مانتے. اس نے سب کو کہا بھی تم بھی کرو یہ, لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. پھر سال میں ایک دفعہ سب لوگ کعبہ کے پاس جمع ہوتے ہیں, مختلف قبائل آتے, انہوں نے دیکھا. پھر آہستہ آہستہ ہر قبیلے نے اپنا بت بنا لیا, اور پھر خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے, کیونکہ ہر قبیلے کا بت وہاں نمائندگی کر رہا تھا. اور پھر ان کے علاقوں میں بھی اور طرح طرح سے پھر شرک پھیل گیا. تو بسا اوقات ایک شخص کی غلطی پر اگر دوسرے اس کو نہیں روکتے, اور یہ بھی شخصیت پرستی ہے نا, شخصیت پرستی صرف ریلیجن میں نہیں ہوتی, شخصیت پرستی ہر فیلڈ میں ہوتی ہے, ہر فیلڈ میں ہوتی. اور قیامت کے دن جب کچھ لوگوں کو سزا ملے گی تو کیا کہیں گے کہ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا, کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی بات مانی تھی اور انہوں نے ہمیں یہاں لا پہنچایا,
تو خالی سن کے بھی کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس دلیل نہ ہو. اندھی تقلید درست نہیں ہے. اصل میں یہی بات ہے نا کہ اگر عقل ہو تو انسان یہ نہ کرے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عقل سمجھ بصیرت دی تھی تو انہوں نے کیا کیا؟ سوچ سمجھ سے کام لیا. نہ باپ دادا کی پیروی کی اور نہ کسی اور کی. پورے معاشرے سے الگ سوچ تھی ان کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال ہمیں بھی ان وجوہات اور ان علامات پر غور کرنا ہے کہ جو شرک کی طرف لے جانے والی ہیں, اور چھوٹے چھوٹے رخنے, دروازے تو بڑی بات, چھوٹے چھوٹے رخنوں کو بھی بند کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے قبریں ہیں جو پوجی جاتی ہیں. کیسے بنی؟ کن کی ہیں یہ قبریں؟ کن کی ہیں؟ نیک لوگوں کی ہیں نا, نیک لوگوں کی, چاہے انہوں نے خود نہ بھی کہا ہو کہ ہمیں پوجو, لیکن جب ان کی قبریں پوجی جانے لگی تو کسی نے منع بھی نہیں کیا, اور پھر وہ ایک کاروبار بن گیا, اور پھر وہ کہاں سے کہاں معاملہ چلا گیا. اور اب اکثریت کا اگر آپ دین دیکھیں تو کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں تھوڑا سا اس کو آپ دیکھ لیجئے. کل ہم نے بات کی تھی کہ شرک توحید کے اپوزٹ ہے. جن جن چیزوں کی توحید کا اللہ نے حکم دیا اسی کے خلاف جو عمل ہو رہے ہیں, وہ آپ سب کو وہ دعا آتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بچنے کے لیے سکھائی ہے. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. وہ پچھلے میں آپ کو یوں لگ رہا تھا نا جیسے پاؤں چوم رہے. یہاں آپ دیکھیے کہ ان کے پاؤں نہیں ہے سامنے, یہ آپ دیکھیے, یہ مکمل سجدہ ہے نا, یہ انسان کے سامنے. اس بند کر دیجئے, کچھ نہیں ہوتا دیکھ کے. پھر ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے نا, ایک اس کو دیکھ کے ایک بات سوچتا ہے, دوسرا دوسری سوچتا ہے, تیسرا تیسری. اصل سوچنے کی بات کیا ہے؟ ان کی مدد کیسے کی جائے, ان کو نکالا کیسے جائے اس سے. ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم سمجھتے کہ ہم مخلص مسلمان ہیں, سچے. اصل بات یہ نا کہ ہماری اللہ سے محبت سچی نہیں نا. اگر اللہ سے محبت سچی ہو نا تو ہم تڑپ اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اگر ہمارا حق ہمیں نہ ملے, کسی اور کو مل جائے, کسی بھی چیز کا حق, تو ہماری کیا کیفیت ہوتی؟ غصہ آتا. مثلا آپ کی چیز تھی, آپ کو ملنی چاہیے تھی, جینون حلال جائز رائٹ تھا آپ کا, وہ آپ کو ملنے کے بجائے کسی اور کو دے دی گئی ظلم کے ساتھ. تو آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے, وہ تو مجھے پتا ہی ہے, پہلے سے ہی پتا ہے, جانتی ہوں میں, وہ ہو گیا ہے. یہ ایسے کریں گے؟ دل کی کیفیت کیا ہوگی, میں یہ پوچھ رہی ہوں. کیا اتنی تکلیف بھی ہوئی آپ کو دیکھ کے؟ اپنے رائٹس کے بارے میں تو ہم اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں, ہم معاف نہیں کرتے لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. کسی ایسی عورت کو دیکھا ہے جس کے شوہر میں کوئی دوسری عورت شریک ہو جائے؟ دیکھا ہے کسی کو؟ اس کی حالت دیکھی ہے؟ اس کی کیفیت دیکھی ہے کبھی؟ یقین نہ بھی صرف شک بھی آ جائے تو ان کی حالت بھی دیکھنے کی ہوتی. تو ان کو کھانا پینا, زندگی کی ہر نعمت بھول جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا, کچھ اچھا نہیں لگتا, نیندیں اڑ جاتی ہیں. اللہ کے حق میں اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہو اور ہم ٹس سے مس نہ ہو, کوئی ہمیں کچھ تکلیف ہی نہ ہو, کوئی بے چینی نہ ہو, پھر بھی مزے سے سوئے ہم, اور ہمارا کوئی غم ہی نہ ہو, کوئی فکر ہی نہ ہو. یہ تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس کے حق میں گستاخی ہو رہی ہے, یہ کس کا حق تھا اور کس کو دیا جا رہا ہے, یہ کیا ظلم ہو گیا. اپنے حق کے لیے تم لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہماری طرف تو کوئی ایک ٹیڑھی نظر سے دیکھے تو ہم کہتے تم ہوتے کون ایسے دیکھنے والے, چیخ پڑے ہم. اور اللہ کی شان میں اتنی بڑی بڑی گستاخیاں, اور ہم اپنے آرام, اپنی روٹین, اپنی زندگی کے کسی حصے میں کوئی درد دکھ اٹھا ہی نہ سکیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. اگر اللہ سے سچی محبت ہو نا, پھر یہ تکلیف لگتی ہے, پھر یہ دکھ لگتا ہے. زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کوئی تڑپے گا اٹھے گا تو جا کے کیا کرتا ہے, کیا کرتے ہیں لوگ. ویسے کسی کو پتا چل جائے کہ اس ساتھ والے گھر میں یہ ہو رہا ہے تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں, چلو بم گرا دیتے ہیں وہاں جا کے, اندر گھس کے مار آتے ہیں ان سب کو. کیا اس سے ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ؟ قرآن کیا کہتا ہے,
ان کے بتوں کو گالی مت دو، ورنہ کیا ہوگا جواب میں یہ اللہ کو گالی دیں گے، وہ اور ری ایکشنری ہو جائیں گے. وہ چیز جو اتنی سی تھی آپ نے اس کو اتنا بڑا بنا دیا اس طریقے سے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے کام شروع کیا تھا؟ 13 سال انہوں نے کیوں تکلیفیں اٹھائی تھی، اور پھر باقی 10 سال کس حال میں گزارے تھے؟ کس چیز کو ختم کرنے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ اللہ کا حق مار کے یہ غیر اللہ کو حق دے رہے ہیں، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی بھی چیز کو اس کے شریک نہیں کر سکتے، نہ کسی بزرگ کو، نہ نیک آدمی کو، اور نہ کسی مالدار کو، اور نہ کسی اور کو، نہ کسی فائدہ دینے والے کو اور نہ کسی نقصان دینے والے کو، کسی کو بھی نہیں. یہ چیز شرک اکبر میں شامل ہوتی. تو شرک کی قسمیں اتنی ہی ہیں جتنی توحید کی. ہر وہ چیز جو توحید کے اپوزٹ ہے وہ شرک، ہر وہ چیز جو توحید میں دخل اندازی کرے وہ شرک. اور سب سے بڑا گناہ کبیرہ گناہوں میں اکبر الکبائر، کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرانا. پھر دعا مانگنے میں شرک، کیونکہ دعا عبادت ہے. پھر اطاعت میں شرک، جہاں اللہ کا حکم ماننا چاہیے وہاں غیر اللہ کا ماننا. جیسے اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. پھر علماء اور سرداروں کی اندھی اطاعت، یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے. جیسے سورۃ الاحزاب میں آتا ہے 66 67 یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. سورۃ الانعام میں آتا ہے فإن اطعتموہم انکم لمشرکون. یہ شرک فی الطاعہ ہے. عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے اپنے گلے میں سونے کی سلیب پہنی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا عدی اس بت کو اپنے سے دور کر دو. پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ برات یعنی سورۃ التوبہ کی آیات پڑھتے ہوئے سنا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. تو عدی نے کہا کہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے جو کچھ حلال کیا اس کو تم حلال اور جو وہ حرام قرار دیتے اس کو تم حرام نہیں کرتے؟ تو ان کہا ہم یہ تو کرتے ہیں. کہ یہی تو رب بنانا ہے کہ اللہ کی بات چھوڑ کر علماء اور مشائخ کی بات اتنی پکڑ لینا کہ وہ اللہ کی بات کو بھی سرپاس کر جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے دوزخی 5 طرح کے ہیں. ان میں سے ایک وہ الضعیف الذی لا زبر لہ، وہ کمزور جس کی کوئی عقل سمجھ نہ ہو، دوسروں کی اتباع کرنے والا اور اہل و مال کا طلبگار نہیں، یعنی اندھا دھند تقلید. اللہ نے کیا حکم دیا اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس بزرگ نے کہہ دیا، میرے شیخ نے کہہ دیا، بس ان کی بات آخری بات ہے. حالانکہ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننا اور حکم بجا لانا واجب ہے، یعنی اپنے امیر کا بڑے کا، جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دیا جائے. اگر گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر نہ اسے سننا چاہیے نہ اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح نفس کی پیروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑنا حائل ہے. جب اس نے نماز چھوڑ دی تو شرک کا مرتکب ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے نفس کی بات مانی. پھر محبت کا شرک، شرک المحبہ. پچھلا تھا شرک الطاعہ، اور پہلا کیا تھا؟ شرک فی العبادہ. مثلا بچوں، شوہر، والدین سے ایسی محبت کہ ان کی محبت میں اللہ کے حکم کی پامالی کی جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اس کی سزا کیا ہے؟
سورۃ التوبہ میں فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سورۃ الانعام میں ایک آیت آتی ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اب یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، صلاۃ بھی قربانی بھی. اس لیے غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، اس سے دعا کرنا شرک میں آ گیا. اسی طرح قربانی بھی اگر غیر اللہ کے لیے کی جائے، کیونکہ صلاتی و نسکی، تو نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں نا، تو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، بکرے وغیرہ ذبح کرنا کسی بزرگان دین کے نام پر یا کسی مزار پہ، حتیٰ کہ اگر ایک مکھی بھی کوئی غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جنت کا راستہ بند ہو جاتا ہے. ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک شخص مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا دو آدمیوں کا گزر ایک قوم پہ ہوا جن کا ایک بت تھا، تو وہ کسی کو بھی وہاں سے گزرنے نہیں دیتے تھے جب تک وہ اس بت کے نام پہ چڑھاوا نہ چڑھائے. دو جا رہے تھے، ایک کو کہا تو اس نے کہا میں تو نہیں چڑھاتا، تو انہوں نے اس کو مار دیا، وہ جنت میں چلا گیا. دوسرے نے کہا میں نہیں چڑھا سکتا، تو انہوں نے کہا ہم تمہیں گزرنے ہی نہیں دیں گے، مار دیں گے تم کو. اچھا چلو تم ایک مکھی کا ہی چڑھاوا چڑھا دو، تو اس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھا دی، یعنی مکھی مار دی اس بت کی خاطر، بت کی خوشی کے لیے. تو یہ جو دوسرا شخص تھا یہ صرف اس مکھی کے چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی. یہ کتاب الزہد ہے امام احمد کی، اس میں یہ روایت آئی. تو چھوٹی سی چیز جو ہے نا، چاہے شرک اصغر ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے. تو قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا، میری زندگی اللہ کے لیے. گویا اس دنیا میں میں جو بھی کام کروں، چاہے وہ ریچولز کی شکل میں ہے، چاہے وہ دوسرے کام ہیں، وہ سب کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے کام نہیں کرتا، غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ بھی شرک میں آ جاتا ہے، جس میں پھر نیت، ارادے اور قصد سب چیزوں کا شرک آ جاتا ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں. اور جو انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو جائے گا، اور جو عمل کرتے رہے وہ بالکل بیکار ہوں گے. باطل ما کانوا یعملون. تو انما الاعمال بالنیات. جس نے ہجرت دنیا کے لیے کی، دنیا کے کسی فائدے کے لیے، چلو وہاں چلتے ہیں، فلاں چیز ملے گی، تو اس کو وہی مل گئی، بس ختم بات، اس کا مقصد پورا ہو گیا. اللہ کے یہاں کچھ نہیں اس کے لیے. سورۃ کہف میں آتا ہے نا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. یہ کون ہوں گے جو دنیا میں تھک کے تھکے ہوں گے اور ان کے چہرے قیامت کے دن بھی تھکے ہوئے ہوں گے اور ان کو اپنی تھکاوٹ کا کچھ بھی اجر اور صلہ ملے گا. کون ہوں گے یہ؟ جنہوں نے ایسے کام کیے جن کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک محدود تھا، آخرت ان کی نیت نہیں تھی اور نہ ہی وہاں کسی اجر کی کوئی توقع اور امید تھی اور نہ اس کے لیے کچھ کیا. تو آخرت کی نیت اگر نہیں، اللہ کی رضا اگر نہیں، تو بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہے. حتیٰ کہ قرآن کا حافظ ہونا، عالم ہونا، مفسر ہونا اور سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا ہونا، نیکی کے جو بڑے بڑے کام نظر آتے ہیں، ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی. یہ کون سا علم ہے جسے اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور نہ ماں باپ کو خوش کرنے، نہ استاد کو خوش کرنے، نہ کسی اور کو. تو اجر بھی اسی کا ملے گا. ایک شخص نے پوچھا کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، اور ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے ناموری کے لیے. ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کی دھاک بیٹھ جائے. تو پوچھا گیا کہ ان میں سے کون اللہ کے لیے لڑتا ہے؟ فرمایا جو شخص جنگ میں شریک ہوتا ہے
کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، صرف وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے. اگر اس کی نیت یہ نہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں. کل اس میں بھی بات ہوئی تھی کہ ہمیں اپنے الفاظ پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. تو ہمیں اللہ کا کرم اور آپ کا کرم یہ کہنا غلط ہے. اللہ کا کرم اور پھر آپ کی مہربانی، اور پھر کس کے لیے ہوتا ہے؟ سما کس کے لیے ہوتا ہے؟ تراخی زمان کے لیے. اور واو عاطفہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برابر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. یہ کہنا کہ اللہ کا شکر پھر آپ کا شکریہ، شکر بھی نہ کہیں شکریہ کہیں بندوں کا. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت پھر آپ کی رہنمائی یا اس کے بعد آپ کا تعاون، اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. تو الفاظ کے چناؤ میں بھی بہت محتاط رہیں. لیکن یہ کہنا کہ اللہ کی برکت اور آپ کی برکت سے نعوذ باللہ یا غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے. کہتے ہیں تیرے سر کی قسم، تیرے باپ کی اور فلاں فلاں کی. نو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو کوئی قسم کھانے والا ہو تو وہ صرف کس کی قسم کھائے؟ اللہ کے نام کی. غیر اللہ کی قسم بھی شرک ہے، واضح حدیث ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے تم میں سے جس نے لات عزا کی یا دوسرے بتوں کی قسم کھائی اسے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا ایمان چلا گیا، دوبارہ تجدید کرنی پڑتی. کعبہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے. رب الکعبہ کہنا چاہیے، کعبہ کی نہیں. قتیلہ بنت السیفی کہتی ہیں کہ اہل کتاب کا ایک بڑا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ بہترین قوم ہوتے اگر تم شرک نہ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، وہ کیسے؟ اس نے کہا، تقولون اذا حلفتم بالکعبۃ، آپ لوگ قسم کھاتے ہوئے کعبہ کی قسم کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے آئندہ جو شخص قسم کھائے وہ رب کعبہ کی قسم کھائے. پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تو تم بہترین قوم ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ. اس نے کہا، آپ لوگ کہتے ہیں ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے جو شخص یہ کہے اسے چاہیے کہ ان دونوں جملوں کے درمیان فصل پیدا کیا کرے، یعنی الگ کرے ان دو جملوں کو. مسند احمد کی روایت ہے یہ. اسی طرح بدشگونی لینا بھی شرک ہے. الطیرۃ شرک، ستاروں پہ یقین کرنا، نجومیوں کے پاس جانا. اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ کوئی چھلا، رنگ، دھاگا یا کوئی بھی ایسی چیز پہننا جس سے مقصود یہ ہو کہ اس سے میرا دکھ ختم ہو جائے. مثلا میں نے یہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو اگر کوئی شخص انگوٹھی پہن کے یہ سمجھے کہ جب سے یہ انگوٹھی پہنی ہے نا تو میرے حالات بدل گئے ہیں، یہ جملہ کیا ہے؟ کیوں؟ یا انسان کہے جب سے یہ انگوٹھی پہنی ہے سارے کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے، مجھے یہ سٹون سوٹ ہی نہیں کرتا. کہتے ہیں نا لوگ، سٹون کے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان ہے؟ یہ کیسے ہماری تقدیر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ بے جان چیز پتھر، وہ لوگ پتھر کا بت بنا کے پوجتے تھے، ہم نے ہاتھوں میں پہن کے پوجنا شروع کر دیا. تو کسی بھی چیز، کسی دھاگے، پیتل، رنگ، بینڈیج، کسی بھی چیز کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کو باندھ لیا تو مسئلہ حل ہو گیا یا آسانیاں ہو جائیں گی، درست نہیں. حتیٰ کہ وہ جو گرے لگا کے پہنتے ہیں نا، وہ بھی شرک ہے. دھاگے میں گرا لگانا سحر کے لیے، یہ بھی شرک ہے. انٹرٹینمنٹ کے سارے طریقے ختم ہو گئے، صرف سٹارز رہ گئے ہیں کہ ان کو پڑھ پڑھ کے آپ خوش ہوں. کچھ ہے نا اندر جو آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے، اس میں آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے، اس کی زبان ہے جو کہتا ہے یا کوئی عقل ہے اس کی. دیکھیے، شرک بڑا ہو یا چھوٹا، شرک شرک ہے نا. اب سوچتے جائیں، غور کرتے جائیں کیا کیا بولتے ہیں. تعویذ دھاگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت رویفے سے، امید ہے کہ تمہیں میرے بعد لمبی زندگی ملے گی، تو تم لوگوں کو بتا دینا جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی یا تانت باندھی یعنی دھاگے کو، یا جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کا ایک وفد حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 آدمیوں سے بیعت کر لی.
ایک سے ہاتھ روک لیا. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 9 سے بیعت کر لی, ایک کو کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا اس نے تعویذ پہن رکھا ہے. یہ سن کر اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آپ نے اس سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. اب اس کا کیا معنی ہے انشاءاللہ تعویذ کے اوپر مزید کل بات کروں گی میں. عیسیٰ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عقیم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے. ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو کسی نے کہا آپ کوئی تعویذ وغیرہ گلے میں لٹکا لیتے. انہوں نے فرمایا کوئی چیز لٹکاؤں گا, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی بھی چیز لٹکائے گا وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا. قیس بن سکن اسدی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو دیکھا, اس نے خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا تھا. آپ نے اسے سختی سے کاٹا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی ہے کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک, تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں, یعنی جس میں شرکیہ الفاظ ہوں. یہ انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت اور کی جائے گی. شرک خفی دجال سے زیادہ خطرناک ہے. شرک خفی دجال سے زیادہ خطرناک ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے, ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا چھپا ہوا شرک, اور وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے. دجال پہ لوگ کتنی کتنی باتیں کرتے ہیں نا, کرنی بھی چاہیے, ڈرنا چاہیے, ڈرانا چاہیے, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن یہ دکھاوا جو ہے نا یہ رسوائی کا سبب بھی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا. اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا. یہ ہے وہ شخص جو دکھاوے کے کام کرتا تھا اور دکھاوا پسند کرتا تھا. تو آپ دیکھیے کہ توحید خالص کیا ہے کہ بس اللہ ہی دل میں ہو اور سب کام اسی کے لیے ہوں. شرک اکبر اسلام سے خارج کر دیتا ہے, شرک اصغر اسلام سے خارج نہیں کرتا لیکن سخت نقصان دہ ہے. شرک اکبر اپنے مرتکب کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈال دے گا, شرک اصغر کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں نہیں ہوگا, یعنی اس عمل کی سزا بھگت کے باہر آ جائے گا. شرک اکبر تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے, شرک اصغر صرف اسی عمل کو ضائع کرتا ہے جس میں ریاکاری ہوئی ہو, یا اتنے پارٹ کو ضائع کر دیتا ہے جو دنیا کے لیے کیا ہو. شرک اکبر خون اور مال مباح کر دیتا ہے, شرک اصغر ایسا نہیں کرتا. شرک اکبر مشرک اور مومنوں کے درمیان عداوت کا سبب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شرک اصغر سے دوستی سے معنی نہیں ہوتا. ایسے آدمی سے بس اتنی محبت کی جائے گی جتنی اس کے پاس توحید ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا تھا سورۃ الزمر 65 لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں سے بیزاری کے ظاہر کریں گے کہ میں اس سے بیزار ہوں, اور وہ عمل اسی کے لیے جس کے لیے اس نے کیا ہے. اللہ کے یہاں اس کی کوئی جزا نہیں دی جائے گی. سورۃ توبہ کے شروع میں کیا آتا ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ, اللہ اور اس کا رسول ان سے بری ذمہ ہے. کسی نے کہا میری اولاد نہیں, کسی نے کہا 7 روزے رکھ لو تو اللہ تعالیٰ اولاد دے دیں گے. کیا یہ شرک ہے؟ شرک نہیں ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ جو وسیلے کے بارے میں پڑھیں گے. یہاں صرف تھوڑی سی تمہیدی بات کر دی ہے میں نے. ٹھیک ہے, اوکے. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.